إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبلا والآخر بلا آخر يكون بعدا الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن ناعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأشرفهم شفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه تبتت الأرض والسماء، اللهم عجل فرجه الشريف. دنیا میں جتنی بے کسی مایوسیاں پھیلی ہوئی ہیں، اگر یہ دنیا جہنم سے جنت بدل سکتے ہیں تو مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مولا کے آنے میں جو دیری ہے ان کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری وجہ سے. کردار سازی کے ساتھ دعا بھی بہترین وسیلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة طويلا. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. عاجل. گزارش ذرا سا مجھ سے قریب ہو جائیے، میں بہت دور سے آیا ہوں، تو آپ لوگ ذرا سا اللہم صلی علی محمد عجل فرج.
2 دن آپ مومنین اکرام کی خدمات میں ہیں. جو بحث ہے سیلف اسسمنٹ، محاسبہ نفس. بہت کچھ سنتے ہیں آپ لیکن جو نہج ہوگا ان 2 مجلسوں میں تھوڑا سا ڈھنگ الگ ہوگا. امید ہے کہ ہم لوگ سماعتوں میں محدود نہ رہیں، سامعین ہی نہ رہیں، عاملین بھی بن جائیں. جس دن ہم عامل بنیں گے، عامل وہ والے نہیں، جس دن عمل کرنے والے بنیں گے اس دن ہماری کامیابی ہے. ناکامی اس لیے ہے سامعین بہت ہیں، عاملین کم ہیں. سننے والے بہت مگر عمل کرنے والے، میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن میں نہ کسی کی جرت بھی کر سکتا ہوں، ماشاءاللہ آپ تو مومنین ہیں، مجھ سے زیادہ عمل کرتے ہیں. قلیل ما یشکرون، قرآن کہتا ہے کہ شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں. اس لیے کہ دنیا دین، خصوصاً جوان بچے اگر اس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور اب نہیں لکھ سک رہے ہیں تو بعد میں مجلس کو سنیں. یہ 2 درس ہیں، یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارا اپنا ایک رنگ ہے اس کو ذہن میں باقی رکھیں. دنیا دین شروع ہوتی ہے کسی اور سلیقے سے. دین کی دنیا ٹینجیبل محسوسات کی دنیا نہیں ہے. دین کی دنیا شروع ہوتی ہے غیر محسوس، نان ٹینجیبل. کہاں سے؟ یؤمنون بالغیب. تو جب تک انسان اس گریویٹی سے نہیں پرواز کرے گا، اس کشش ثقل سے نہیں پرواز کرے گا، اس یؤمنون بالغیب تک پہنچے گا نہیں. یہ پرواز کیسے ہو، کیا ہو، کیسے آسان ہے یا نہیں ہے، یہ بحث ہے ہماری. گزارش ہے کہ امید ہے کہ ہم لوگ ذرا سا خود نئی نسلیں ان باتوں پر ذرا سا غور کریں. اور جو میں فضا دیکھ رہا ہوں اس سال، میں 2 سال بریک کے بعد آیا ہوں، مایوسی، نا امیدی ہر طرف چھائی ہوئی ہے، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہم نو ایگزٹ پر پہنچ گئے ہیں. بعض ایسے مقامات ہیں کہ راستہ بند ہے، یہاں سے آپ آگے نہیں جا سکتے. لیکن مؤمن کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو پھر نو ایگزٹ کا سوال ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہی ایگزٹ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. جو تقوی اختیار کر لے گا اس کے لیے ہمیشہ ایک راستہ کھلا ہوا ہے. ایک راستہ بند ہوتا ہے، دوسرا راستہ کھل جاتا ہے. تو ہم لوگ کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام. اللہم صلی علی محمد عجل. مقدماتی گفتگو آج کل انشاءاللہ نتیجے تک. اس گفتگو میں اولین چیز ہماری غفلتوں کو کون بیدار کرے. میں بس میں چڑھ رہا تھا، ذرہ غفلت میں میرا بٹوا چرائی گیا.
جی ہم لوگ گہری نیند میں سو رہے تھے، گھر لوٹ گیا. تو سب کچھ جو ہوتا ہے غفلتوں میں ہوتا ہے. آج مسلمان کے پاس جتنی دولت ہے، جتنا مال ہے، جتنا مین پاور ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. یہ چیلنج ہے. 59 مسلم کنٹریز، موسٹ پاورفل، سب سے زیادہ پاورفل دولت کے لحاظ سے، لیکن سب سے زیادہ فکری لحاظ سے غریب. کیوں ہے یہ؟ وائی؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ قیامہ 75 سورہ ہے، 75واں سورہ ہے، اس کی 14ویں اور 15ویں آیت. اب جا کر کے ریفر کیجیے ہمیشہ. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس سے اچھی طرح سے واقف ہے. ایک ہے بصارت، ایک ہے بصیرت. بصارت کیا؟ ہم دیکھتے ہیں ہر چیز کو. بصیرت کیا ہے؟ انسائٹ. بصارت کہتے ہیں سائٹ، اور بصیرت انسائٹ. گہری فکر، گہری نظر کو کہتے ہیں بصارت. انسان اپنے نفس سے اچھی طرح واقف ہے، مگر کیا ہو رہا ہے؟ بل کیا کرتا ہے؟ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، معذرت کی چادر اوڑھ لیتا ہے. جانتا ہے وہ کون ہے، اس میں کتنا پاور ہے، کیا ہے، سب کچھ جانتا ہے. سیلف اویئرنیس، سب جانتے ہیں کہ میں ہوں، میری روح ہے، میری طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن معذرت کر لیتا ہے. ماحول ایسا ہے، حالات ایسے ہیں، میں رہتا ہوں جعفر طیار میں رہتا ہوں، حالات ہمارے پاس ایسے ہیں، یہاں پر کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا، ہر ایک آدمی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ معذرت ہے. انسان اپنے نفس سے واقف ہے، لیکن چادر جو ہے معذرت کی ہے. اچھا آئیے، ہم لوگ جتنے بھی جعفر طیار میں رہتے ہیں سب جانتے ہیں کہ دکاندار اپنے ہیں، مومنین اپنے ہیں، کاروبار اپنا ہے، یہاں پر ساری آبادیاں اپنی ہیں. ہم سب جانتے ہیں ایک دوسرے کے. جی میں نے کوئی اسٹڈی نہیں کی جعفر طیار کی، میرے دیہات کی میں اسٹڈی کرتا ہوں، میرے اپنے جگہ کی. تو اس کو جس طرح سے ایک عورت چاول کے دیگ کو کھولتی ہے تو پورے دانوں کو نہیں دیکھتی، اس کے بعد پورا دیکھ معلوم ہو جاتا ہے کہ تو قوم یعنی سمجھے کہ یہی ہے، کینیڈا میں یہی ہے، امریکہ میں بھی یہی ہے، سب جگہ یہی ہے. سب آوازیں ہیں، حقیقتیں کہیں نہیں ہیں. یہ انفارچونیٹ ہے. اس کو کس طرح سے ہم درست کریں؟ کہاں سے شروع کریں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والا. یہ جو میں گم ہو گیا ہوں، اپنے آپ کو پاؤں کیسے؟ سیلف اویئرنیس. یہ جو میں نے معذرت کی چادر کو اوڑھ لیا ہے، اس کو ہٹاؤں کیسے؟ میں نے یہاں جو لوگ شریک ہوتے رہے شریکت الحسین میں اور ابو طالب میں، اب دنیا بھر میں جا رہا ہوں، یہ میسیج دے رہا ہوں. ہماری زندگیاں ہم نہیں چلا رہے ہیں، ہماری باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے. غور کیجیے آپ. رات میں بستر پر ہیں، ہو سکتا ہے ہمسر بھی ساتھ ہو، لیکن ہمسر کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کی طرف توجہ ہے جو ہمیں کنٹرول کر رہا ہے. ہمسر بھی ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اور یہ بھی ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. یہ کس کا میسیج ہے؟ 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 باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ زندے سامنے ہیں. کوئی دوسروں سے بات ہو رہی ہے جس کا تعلق ہی اس پہ جگہ پہ نہیں ہے. تو کبھی غور کیجئے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، یعنی انا بشرم
مثلکم، میں بھی ساتھ ہوں. ایسا نہیں کہ میں بیٹھ کر کے میں وہ بہت بڑا ہوگا، نہ، ان باتوں کو میں کوریدتا ہوں کہ وجہ کیا ہے. تو صبح اٹھتے ہیں، آنکھ رگڑتے ہیں، دیکھ میسیج کیا ہے، میسیج کیا ہے، میسیج کیا ہے. اب اس کا علاج کیا ہو؟ میں نے اپنے لیے علاج ڈھونڈا ہے، چاہتے ہیں آپ کو؟ میں نے علاج یہ ڈھونڈا کہ میں نے نیت کی اس وقت تک میں کسی میسیج کو نہیں دیکھوں گا جب تک کہ 10 آیتوں کو نہ پڑھوں. کتنی؟ 10، بس 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ. تو یہاں آپ وعدہ کر کے جائیے اس مجلس میں، یہ مجلس حسین ہے، یہاں پر قرآن سے بہتر کوئی اور تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حسین قرآن، قرآن حسین. میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں. مولا شب عاشور مولا فرماتے ہیں انا احب الصلاۃ، مجھے نماز سے محبت ہے. نماز پڑھتا ہوں نہیں، نماز سے مجھے محبت ہے، تلاوت قرآن سے مجھے محبت ہے. آپ کا حسین ہے، میرا حسین ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تلاوت قرآن سے محبت ہے، اور حسینی اس کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن میں کتنے میسیجز ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری اسیسمنٹ، میں جو کر رہا ہوں اپنے آپ کو اسیس کر رہا ہوں، ویئر آر وی، کہاں پر ہم ہیں. حدیث کا سہارا لوں گا، اس کے بعد پھر پلٹ کے آؤں گا. حدیث ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آپ لوگ اطمینان سے بیٹھے ہیں نا؟ مطلب 1-2 گھنٹے ہو جائے کوئی پریشانی نہیں نا؟ نہیں ایسا. نہیں پڑھوں گا، گھبرائیے نہیں، اس لیے کہ ہیومن کیپیسٹی، یہ جو اسٹڈی کرتے ہیں وہ لوگوں نے اسٹڈی کر کے بتایا ہے، جو یونیورسٹی کالجز وغیرہ میں جو پیریڈز ہوتے ہیں اسکولز میں 40 to 50 منٹس، اس کے بعد Q&A ہونا چاہیے. مجلس کے بعد مولوی صاحب بیٹھے رہے، مولانا ابھی جو آپ نے ہانکا ہے یہ قرآن کی کس آیت سے ہے، کس حدیث سے ہے، اگر یہ ہو جائے تو ایرا غیرہ اس ممبر رسول پہ جا ہی نہیں سکے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی عجل. اس لیے کہ یہ ممبر مقام رسالت ہے، مقام خطابت نہیں. یہ رسالتوں کی جگہ ہے، خطابتوں کی جگہ نہیں. میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں رسالت کو پہنچاؤں. جو ہے بتایا گیا مجھے بتا دو. مولا فرماتے ہیں، اور دیکھیے یہ جو میرے بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی، میری بہنیں جو سن رہے ہیں، آپ لوگ بزنس مین، کالج جانے والے، یونیورسٹی جانے والے، اسکول جانے والے، بزنس جو بھی آپ کام کر رہے ہیں سب کے لیے، اس لیے کہ معصوم کا قول آفاقیت رکھتا ہے. کیا معنی آفاقیت؟ جس کو کہتے ہیں یونیورسل. کیا معنی یونیورسل؟ ٹائم لمیٹیشن نہیں ہوتا اس میں، جو بول دیتے ہیں قیامت تک ہے وہ، اور ہر جگہ کے لیے ہے. انچلی کے لیے ہے، سولجر بازار کے لیے بھی ہے، اور وہاں پر جو بڑی بڑی شخصیت اپنے ظاہر بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے ہے. دیکھیے بہت اچھی طرح سے، رحم اللہ امرأن، ہزاروں جانے قربان. علی علی جب تو بولتا ہے تو کوئی نہیں بول سکتا. امیر کلام ہے، اور اس کے اوپر اگر کلام ہے تو اللہ کا کلام ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. مولا دعا دے رہے ہیں اللہ اس شخص پر رحم کرے، یعنی ہیو مرسی، خدا اللہ اس پر رحم کرے. علیمہ 3 پوائنٹس کو جانے، بہت ہی اہم چیز ہے، اچھی طرح سے جانیے. مولا فرماتے ہیں جو شخص 3 پوائنٹس کو جان گیا اس پر ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہی رحمت. کون سے؟ من عین وفی عین
وَإِلَىٰ أَيْنَ، کہاں سے شروع کیا؟ سمجھے آپ؟ کہاں سے شروع کیا، کہاں پر ہوں، کدھر جا رہا ہوں۔ یہ تین مقامات اگر انسان جان گیا تو کامیاب ہے۔ بچے خصوصاً جوان بچے اگر آج بیٹھے تکیے پہ سر لگائیں اور اسیس کریں میں نے کہاں سے شروع کیا، اب میں کہاں پر ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے، میرا گول کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اسی طرح مجھ جیسا مولوی جو ممبر پر بیٹھتا ہے، میں نے خطابت کہاں سے، مجلس پڑھنا کہاں سے شروع کیا اور کہاں پر ہوں، مجھے کدھر لے کر کے مجمع کو بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ اس لیے کہ جب تک میں نہیں جاؤں گا مجمع میرے ساتھ آنے والا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ان تین نقطوں کو اگر اسی طرح سے یہ جعفر طیار کمیونٹی کہاں سے شروع ہوئی، کہاں پر ہے، کدھر جا رہی ہے، اسیس کریں۔ اسی طرح سے ہر ایک ایریا والے اسیس کریں تو دن ہمارے روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ اسیسمنٹ محاسبہ کا مقصد ہی بہتر کرنا ہے، نہ یہ کہ اسیسمنٹ کیا اس کے بعد چھوڑ دیا۔ نہ، بہتر بزنس مین ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ کہہ رہا ہے تم کو ایک تجارت دیتا ہوں۔ غور کرا کیا آپ نے؟ نہیں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے تمہیں ایک ایسی تجارت دیتا ہوں اس کے بعد تم کو کبھی پریشانی ہونے والی، جیسے آپ کا دوست کہہ رہا ہے کہ یار تم کو ایک ایسی بزنس بتاتا ہوں جس کے بعد تمہارے پاس پیسہ ہی پیسہ، تمہیں کبھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کو بھی اس سے اچھی کیا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے تو یہ کون سی تجارت ہے جس کے بعد کوئی پریشانی کا سوال ہی نہیں ہے؟ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ تمہیں کبھی کسی طرح کا عذاب نہیں ہوگا، ایک ایسی تجارت بتاؤں گا۔ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، پہلی چیز اللہ پر صلوات پڑھیے محمد والے اللہ۔ عجل فر 10 آیتیں کتنی پڑھی ہے؟ اچھا کیوں 10؟ قرآن کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے تم قرآن پڑھو۔ ایک ہی سورے میں 4 مرتبہ، شاید 3 یا 4 مرتبہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو۔ میں نے سیمینارز کیے، میں نے مجالسیں پڑھیں، میں نے بیٹھک میں نے اسیس کیا، ایسٹ سے لے کر کے ایسٹ جو ہے فار ایسٹ جو ہے نیوزی لینڈ، ویسٹ لے کر کے سیاٹل کے تمام جگہ ہر مسلمان ہر مومنین کے پاس جانے کے بعد اسیس کیا ہوں میں، مسلمان 1% بھی قرآن نہیں پڑھتا۔ ممکن ہے کہ یہ پرسنٹیج، السلام علیکم مولانا، ممکن ہے، ادھر تشریف لاجیے، آپ ادھر آ جائیے، ادھر آئیے۔ علماء کا ایک مقام آتا ہے، ہمیشہ ان کا خیال رکھیے گا۔ صلی اللہ صلی علی ایک پر آپ لوگ بھی کریں، نوجوان جو ہیں اسیس کریں، آپ پوچھیں 10 دوستوں کے ساتھ بیٹھیں کون ہے بھائی آپ لوگ روزانہ قرآن پڑھنے والا کون ہے، پوچھیں۔ 1%، 1% بھی نہیں پڑھتا۔ رمضان میں یہ پرسنٹیج بڑھ جاتا ہے، ممکن ہے کہ 30% تک چلے جائے، لیکن عموم میں سال بھر جو یہ قرآن چھوا نہیں جاتا، کھولا نہیں جاتا۔ میں قرآن کہہ رہا ہوں، سب لوگ وہ ریاکشن ہی نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن یعنی علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اگر فضائل قرآن بیان کر رہے ہیں اس کے معنی فضائل، تو پھر
بھڑک کیوں نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے انمل المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ سورہ انفال کی آیت، خوبصورت آیت ہے۔ انما کے معنی بس یہ حسر ہے، جیسے انما یرید اللہ، انما اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں۔ مومن کون ہے؟ جملہ سن لیجئے، ایک ہیں لسٹ کے مومن، جی فلاں کے مجلس ہو رہی ہے، ایک لسٹ یہ مرحوم یہ مرحوم یہ مرحوم، ان تمام مرحومین مومنین پر فاتحہ پڑھیے، ہم نے فاتحہ پڑھ دی ہے، یہ لسٹ کے مومنین ہیں۔ لسٹ کے مومنین اور ہیں عملی مومن، تو وہ عملی مومن کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب بھی اس کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب بھی قرآن کی آیتیں اس پہ پڑھی جاتی ہیں اس کے ایمان میں ہر روز اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایمان میں رکود و جمود نہیں ہے، سٹیٹک نہیں ہے، ایمان ڈائنامک ہے۔ اگر میں آج مقداد تھا تو کل ابو ذر مجھے ہونا ہے، کل ابو ذر ہوں تو پرسوں پھر مجھے سلمان۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو ہماری اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں مسلمان، آج آبادی کتنی ہے دنیا کی؟ 7 بلین، 7 ارب پلس انسان۔ مسلمان کتنے ہیں؟ تقریباً 2 بلین، 2 ارب کے قریب۔ اس میں 20% مکتب اہل بیت۔ اگر دیکھا جائے تو آبادی شیعوں کی زیادہ ہے، سمجھے نہیں آپ؟ جی اس لیے کہ مسلم کے فرقوں کو الگ الگ بانٹا جائے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ محمد عجل، آپ کے پاس بہت آبادی ہے۔ یہ 2 بلین، 2 ارب مسلمان اتنی دربردری کا شکار کیوں ہے؟ یہ اسیسمنٹ ہے ہمارا۔ ابھی محرم ہوا، کتنی مجلس ہے ماشاءاللہ، یہاں پہ تو رات کو 2 بجے بھی مجلس تھی کہ نہیں تھی؟ ماشاءاللہ بھائی، اور کیا عبادت، اس سے اچھی کیا بات۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام نے وہ بدمست نے کہا کہ دیکھا کون جیتا؟ مولانا نے کہا ابھی تھوڑی دیر پتہ چل جائے گا جیتا کون ہے۔ جب اذان ہوگی تو پتہ چلے گا کہ حسین زندہ ہے۔ کہ وہ یزید نے یہ پیام دیا تھا کہ نہ وہی آئی تھی نہ کوئی چیز، نے پورا انکار کر دیا تھا دین کا، لیکن حسین نے ریوائیو کر دیا۔ تو پورے گلوب کو لیجئے، نیوزی لینڈ میں اذان فجر کی ہو رہی ہے، ہر لمحہ ٹرن ہو رہا، کہیں فجر، کہیں مغرب، کہیں صبح، کہیں ظہر، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں اذان نہیں ہے۔ پورے لمحے سال بعد دن بھر پورا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر محرم آیا، جہاں اذان ہو رہی ہے وہاں حسین حسین حسین۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس لیے کہ اس کو کوئی مٹا نہیں سکتے۔ اللہ نے وعدہ کیا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ انہوں نے ایسے یاد کیا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایک جملہ کہتے ہیں، اس کی قدر کیجئے۔ ہم لوگ ایک شعر کے ایک لفظ کے صحیح استعمال پر پھڑک جاتے ہیں، ہے نا بھائی؟ ہماری اردو زبان ہے، او کیا لفظ رکھا ہے ماشاءاللہ، او نعرے جھوم ماشاءاللہ، کیا کہہ دیا بھائی۔ اگر میں اگر 2-4 اشعار پڑھوں آپ کو جھوم جائیں گے جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں اگر ویسی کیفیت ہماری قرآن کے ساتھ ہو جائے، ایک لفظ قرآن پر ہمیں جھومنے کی صلاحیت آ جائے، تو اس زمانے میں آئیں گے امام زمانہ۔
صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ کی حکومت کا قانون، کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ قرآن۔ سرکار رسالت مآب کی حکومت مدینے میں جو تھی اس کا کانسٹیٹیوشن کیا تھا؟ قرآن۔ مولا کی 5 سالہ ظاہری حکومت کا کانسٹیٹیوشن کیا تھا؟ قرآن۔ امام زمانہ کی حکومت کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ قرآن۔ اور بیچ میں جو غائب ہے قرآن کیا ہوگا؟ تو ہمیں قرآن کو ریوائیو کرنا، اسس کرنا ہے، اور جتنا قرآن حدیث میں ہے مولا سے امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام محمد اور درود پڑھی سر محمد وآل محمد۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر علم، نالج، سائنسز قرآن سے شروع نہیں ہوتے، علم ہی نہیں ہے۔ یعنی منبع جو ہونا چاہیے، فاؤنٹین ہیڈ جس کو کہتے ہیں، سرچشمہ جو کہتے ہیں، علم کا سرچشمہ کیا ہے؟ قرآن۔ اگر قرآن نہیں ہوتا تو پھر کچھ نہیں تھا۔ سرکار نے فرمایا، آپ لوگ غور سے سنیں، اچھی طرح سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اچھی طرح سے۔ ایسی محفل ہے، سرکار نے کہا میں دیکھ رہا ہوں بہت جلد اندھیرے چھا جائیں گے۔ یہ پریڈکشنز جس کو کہتے ہیں پروفیسیز آف دی پروفٹ، سرکار نے آئندہ حالات کیا ہونے جا رہے ہیں بتایا ہے، قرآن نے بھی بتایا ہے، سرکار نے بتایا ہے۔ ان میں سے یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں بہت جلد اندھیرے چھا جائیں گے، کاللیل المظلم، یعنی اماوس کی رات۔ معلوم ہے کہ چاند کے 28 دن ہوتے ہیں، زندگی چاند کی 28 دن ہے، اور ایک دن یا 2 دن جاتا ہے محاق میں، محاق کہتے ہیں جس کو وین کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں شاید ہم لوگ اماوس کہتے ہیں۔ اماوس کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب لوگ کہتے ہیں نہیں معلوم کیا کہتے ہیں؟ اندھیری راتوں کو، گھپ اندھیری راتوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عربی میں محاق کہا جاتا ہے، انگلش میں وین۔ یہ کون سی راتیں ہیں؟ 29، کبھی 30، کبھی 1 دن، کبھی 1 رات، کبھی 2 رات۔ یہ 1 یا 2 رات اندھیرا ہے، وہاں روشنی نہیں ہے، گھپ اندھیرا۔ اور اسی طرح سے اس کے مقابل میں 3 دن 3 رات ایسے ہیں جس میں اندھیرے ہی نہیں ہیں۔ ان کو کون سے دن کہتے ہیں؟ ایام بید کہتے ہیں ان کو، ایام بید۔ ایام بید کون سے ہیں؟ 13، 14، 15۔ 13، 14، 15 روزہ رکھنا سنت ہے، مستحب ہے۔ پہلی تاریخ کا روزہ سنت ہے، 13، 14، 15 کا روزہ سنت ہے، پھر آخری روزہ سنت ہے۔ آج کل بہت سے لوگ نوجوان شروع کیے ہیں 16 آورس ڈائٹ، چکر میں مت جاؤ، یہ روزے سے بہتر کوئی ہم ثواب ہم خرما، ثواب بھی ہے اور آپ کا علاج بھی ہے اس روزے میں۔ تو 3 دن ایسے ہیں جس میں کبھی اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے، ادھر سورج غروب ہوا، ادھر چاند نکلنے لگا۔ یہ 13 کو کیوں پہلے دن، 15 کو آخری دن کیوں؟ شاید یہی ہے کہ پہلا 13 کو ہو رہا ہے، آخری 15 کو ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس کے مقابل میں محاق راتیں ہیں، محاق کے معنی وین کے معنی اندھیرا، بالکل گھپ اندھیرا۔ سرکار فرما رہے ہیں بہت جلد اندھیرے چھا جائیں گے دنیا میں، گھپ اندھیرے ہوں گے، کاللیل المظلم۔ لیل کہتے ہیں اندھیروں کو، مظلم یعنی بہت ڈارک نائٹس جس کو کہتے ہیں، اندھیری گھپ راتیں۔ وہ مجلسیں جو معصومین کی ہوا کرتی تھیں اس میں ڈائلاگ ہوتا تھا، مونولاگ نہیں تھا۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ امام نے کچھ کہا اور آگے بڑھ گئے، نہ، نیچے سے پوچھتے تھے مولا سمجھ میں نہیں آیا، اب سمجھا کہ آگے بڑھیے۔
کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ سمجھائیے۔ مولا اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے جب حدیث فرمائی کہ ایک دن آنے والا ہے سارے اندھیرے چھا جائیں گے، تو مولا نے پوچھا علاج ان اندھیروں کا کیا ہے؟ جی یہ جب اندھیرے چھا جائیں گے تو علاج کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا علیکم بالقرآن، اس وقت اگر روشنی ہے تو قرآن روشنی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ ابھی میں نے وہ الیکٹریسٹی نہیں دیکھی، وہ جو ہے چمک نہیں دیکھی جو ہونی چاہیے، یعنی علیکم بالقرآن۔ یہ یاد رکھ لیجئے، قرآن۔ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے پہلو میں، امیر شام طواف کر رہا ہے گھوڑے میں بیٹھے ہوئے، وہ پہنچا، تم کو پتہ ہے کہ میں نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے، منشور جاری کر دیا ہے۔ ابن عباس قرآن کی طرف دیکھ رہے تھے، کیا ہے؟ میں نے جاری کر دیا ہے کوئی اہل بیت کا تذکرہ نہ کرو، کوئی نہ کرے۔ گھور کے دیکھا، پھر قرآن کی طرف دیکھے، کیا تم قرآن کے پڑھنے سے بھی روک دو گے؟ کہہ گیا جملہ۔ وہ کون سی آیت ہے جس میں فضائل اہل بیت؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ صلی اللہ۔ کیا تم قرآن کے پڑھنے سے روک دو گے؟ تو نلمہ قرآن کے پڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح اہل بیت کے فضائل سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کب ہم سمجھیں یہ دونوں کو ساتھ ساتھ، یہ کبھی جدا ہونے والے نہیں۔ آج کی شب دیکھیں گے انشاءاللہ آخر میں فضائل میں، آپ مصاحب میں سنتے ہیں 9 کے نیزہ پر امام جو ہے سورہ پڑھ رہا ہے۔ کتنی مرتبہ سنا سورہ کا پڑھ رہے ہیں؟ کیا معنی ہیں کہ تم ہمیں جدا کر دو سر سے بدن کو، لیکن قرآن سے جدا؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو بھولیے نہیں، یہ جو درسگاہ حسینی ہے، یہ بہترین درسگاہ ہے جہاں قرآن زندہ ہوتا ہے، جہاں نماز زندہ ہوتی ہے، جہاں روزے زندہ ہوتے ہیں، جہاں حج زندہ ہوتا ہے۔ دین است حسین کے معنی یہی ہے، یعنی دین ہے قرآن، یعنی حسین، حسین یعنی قرآن، دین یہی ہے۔ تو اسسمنٹ پہلا جو میں کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو، ہماری جو بربادی کی کہانی ہے، یعنی مسلم امہ کی اور خصوصاً مؤمنین کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کو ہم نے اپنی زندگی سے الگ کر دیا، ہماری زندگی کے ساتھ نہیں۔ آئیے مولا کو چاہتے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ۔ ہر بلندی خرد اور کمالات کی، ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے نبی کے لیے یا علی کے لیے؟ جی ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے نبی کے لیے یا علی کے لیے؟ چن لیا اس لیے میں نے باب علی اپنے افکار کی برتری کے لیے۔ جو ہم علی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ علی کے نام سے جو انرجی ہے کسی کے پاس۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو ہمارا جو پرابلم ہے، ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے، مولانا میں بس میں سوار ہو رہا تھا، بٹوا چورا گیا اس لیے کہ غفلت میں تھا، موٹر سائیکل میں جا رہا تھا اس نے یہ چھین لیا، غفلت میں تھا، میرا گھر پورا لٹ گیا اس لیے کہ ہم لوگ سو رہے تھے گہری نیند میں۔ جتنی بھی چوریاں ہوتی ہیں 2 یا 3 کے بعد ہوتی ہیں، 4 سے پہلے، اس لیے کہ سب غفلت کی نیند میں سوتا ہے، تو لٹتا ہے غفلت میں۔ کہہ گیا جملہ، لٹتے کب ہیں؟ غفلت میں۔ آج مسلمان لٹ رہا ہے، کیوں؟ غافل ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ 10 آیتیں پڑھو، حدیث پوری کروں گا۔ من قرأ 10 آیات من القرآن فی کل لیلہ لم یکتب من الغافلین۔ جو شخص 10 آیتیں پڑھے گا اس کا نام کبھی غافلین میں سے نہیں ہوگا۔ تو کل سے انشاءاللہ آپ غافلین
تو میں آپ مجلس حسین میں اور ایک دیکھیے انسینٹیو جس کو کہتے ہیں دیتا ہوں آپ، یہ پورے 2 مہینے 8 دن پورا قرآن کمپلیٹ کیجیے، شروع کیجیے مولا امام حسین کی، پورا قرآن نظر کیجیے امام عالی مقام کو، پھر اس کے بعد ان کے صدقے میں اپنے پورے مرحومین جتنے لینا ہے لیجیے، سب کو برابر کا ثواب ملے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی تھکا رہا ہوں میں بہت زیادہ، ساتھ ہیں کہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ امید ہے کہ ہم لوگ حیدری اللہ بہت سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ ذرا سا میں بور کرتا ہوں، میری عادت، کیا کریں، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ورنہ جانتا بھی ہوں آپ کو ایسی مجلس پڑھوں گا کہ 1 گھنٹے تک اٹھتے بیٹھتے رہیں، لیکن بعد میں نتیجہ جب نکالتا ہوں دیکھتا ہوں کہ میں نے سب کا کبوتر بگاڑ کے اپنا الو ٹھیک کر کے چلا گیا۔ یہ میں نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوچیں یہ جو 1 گھنٹہ اللہ نے عبادت کا دیا ہے اس سے ہمیں کیا لینا ہے، اگر لے رہے ہیں تو حسینی ہے۔ ایک جملہ میں نے کہا تھا، پھر میں دہراتا ہوں۔ کاشف الغطا ہمارے بہت بڑے علماء میں سے ایک عالم ہیں جو جن کو مجدد شیعہ میں سے علامہ مجلسی علیہ رحمہ، اس کے بعد کاشف الغطا، آج بھی علماء کاشف الغطا نام ہی ان کا آل کاشف الغطا موجود ہے۔ اصل اصول شیعہ اردو میں ٹرانسلیشن ہو گئی ہے، خصوصاً عقائد کے پڑھنے کے لیے جوان بچے ہمارے جو فیتھ بلیف کیا ہے اس کو ذرا سا پڑھیے، صرف سن کے ٹھنڈے مت ہو جائیے، پڑھیے پڑھیے پڑھیے، پتہ چلے گا۔ اسی لیے مولا نے کہا سلونی سلونی، مجھے پوچھو تو، علم حاصل کرو تو معلوم ہوگا علی کون ہے۔ مولا نہیں چاہتے تھے جہالت پھیلا کے حکومت کریں، مولا چاہتے تھے علم دیں۔ ان کے پاس اور ہے کہ ایسے تھے جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق، یہاں مولا ایسے لوگوں کو جمع نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے میرے پاس آئے مسلمان نکلے تو سلمان۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اسسمنٹ کا پہلا جو مرحلہ ہمارا ہے جو میں نے، اچھا یہ سب کیوں کیا، یہاں تک آپ کو، یہ جو میرا کراچی کا آنا ہے 28واں سال ہے، مگر آیا ہوں 26واں سال، بیچ میں دو بریک۔ 1995 میں 5 مجلسیں پڑھا ہوں میں IRC میں۔ ہمارا ایک دوست ہے جو بہت اصرار کر کے لائے، خدا انشاءاللہ مغفرت کی، تو انشاءاللہ آخر میں ہم فاتحہ پڑھیں گے۔ حقیقت میں بہت ہی انہوں نے زبردستی کی کہ آپ تشریف لائیے، آپ کو آنا ہے۔ 5 مجلسوں کے بعد یہ طے ہوا کہ ایک اشرا ہوا IRC میں 1996، اور اس کے ساتھ یسرب میں، پھر اس کے بعد شروع ہو گئے اشرے۔ تو یہ ہماری تاریخ کراچی کی، تو اس کے معنی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا گھر والا ہوں، گھر کا بھیدی۔ میں کیا کروں، میرے پاس کیا کروں، میں آپ کے پاس گھروں کو جانتا ہوں، گھروں میں جاتا ہوں، اندر آتا ہوں، ہر ایک حدیث میں کہ 18 سال اگر کسی سے دوستی ہو جائے تو وہ رشتہ دار ہے، تو میں آپ کا رشتہ دار ہوں۔ صلوات پڑھیے۔ اگر رشتہ دار ہوں تو ایک جملہ ہمارے ہاں دیہات میں کہاوت ہے، نہیں معلوم آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، کہ دوست دل دکھا کے کہتا ہے، دشمن ہنسا کے کہتا ہے۔ مجھے آپ سے دوستی ہے، ذرا سا تکلیف ہو رہی تو سمجھ جائیے کہ آپ کا دوست ہے، اگر ہنسا رہا ہوں تو سمجھائیے کہ آپ بہلا کے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ ذرا سا دکھ ہو، لیکن ذرا سا ہم لوگ رگڑیں آنکھیں، پوچھیں اپنے آپ سے ویر ایم آئی، میں کہاں ہوں، مجھے کہاں رہنا چاہیے تھا۔ آج بھی انگڑائی لوں یا علی مدد۔ جی آپ کے پاس تو شارٹ کٹ موجود ہے بھائی، کسی کے پاس نہیں ہے۔ جی جیسے کہیں گے یا علی مدد، پھر پہنچ جائیں گے، بہت جلدی پہنچ جائیں گے۔ وہ بہت اچھا کہا ہے 2 شعر میں، کیوں کر کہیں نہ اہل ولا، اب تو بولیے نا، کیوں کر کہیں نہ اہل ولا، آواز نہیں آ رہی ہے،
کیوں کر کہیں نہ اہل ولا، نام خدا ہے نام علی۔ دیکھیے ٹکڑے بہت اچھے ہیں۔ طوفانوں، بطن ماہیوں، زندانوں آگ میں۔ طوفانوں نوح، بطن ماہی یونس، زندان یوسف، آگ ابراہیم۔ طوفانوں، بطن ماہیوں، زندانوں آگ میں، ہم کیا ہیں انبیاء نے کہا۔ صلوات۔ تو ریپ اپ کیجئے اب آپ کو قرآن جو ہے ذہن انسانی کو، اگر مفکر ہے، اگر غور کرنے والا ہے، اس کے ذہن کو چھیڑ دیتا ہے۔ آپ قرآن کی کسی آیت پہ ذرا سا غور کریں، آپ کے ذہن میں 50 سوال ابھر جائیں گے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم تدبر نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ ریسرچ کرو، یہ ریسرچ کی کتاب ہے۔ ایصال ثواب، ایصال ثواب کی کتاب نہیں ہے۔ ایصال ثواب اس لیے ہے تاکہ مرحوم کے نام سے کم از کم قرآن کھولو، باپ کے نام سے کم از کم قرآن کھولو، ماں کے نام سے قرآن کھولو۔ بعض لوگ ایسے ہیں سب کچھ کر دیا لیکن اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھایا، کرایہ دار کو بلا۔ یہ کیا بدبختی ہے؟ قرآن تو ہمارے گھر بستر ہونا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہر ایک کے پاس موبائل آ گیا، قرآن اس میں آ گیا، بس میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، جب بھی فرصت ہوئی ایک دو آیتیں دیکھ لیجئے، روشن ہے، نور ہے، نور ہے۔ حدیث میں ہے کہ قرآن کو دیکھیں، دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت، طواف تو بڑی بات ہے، دیکھنا عبادت، ماں باپ کو ماں باپ کی بڑی برکت ہے۔ بچوں کو چھوڑو نہیں۔ اگر تم ترقی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، باپ کی عزت کرو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، ماں کا احترام کرو۔ دیکھو تمہارے خاندان میں وہی کامیاب ہوا جو ماں باپ کا احترام کیا۔ اگر تم نے ماں باپ کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ پلائی، اس دن سمجھو تم ناکام جاؤ گے، کبھی کامیابی تمہارے قدموں میں نہیں چومے گی، اس لیے کہ ماں دعا کا نام ہے، باپ دعا کا نام۔ تو ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا، آئیے قرآن دیکھنا، خانہ کعبہ دیکھنا، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا، علی صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی۔ یا رسول اللہ ہم نہیں دیکھ سکتے، کہا اچھا نہیں دیکھ سکتے، ذکر علی عبادت، جہاں ذکر چھیڑو تو پھر عبادت ہی بھی عبادت ہے۔ ادھر علی کا ذکر ہوا، ایسے معلوم ہوا شبنم گلاب پہ۔ جی سب لوگ ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں، اس کو اور ذرا اور لگائیے۔ بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، اس آگ کو ہمیشہ ہوا دینا چاہیے۔ حیدری غور اب شروع کریں، اسیسمنٹ۔ ہم لوگوں میں وہ صلاحیت قرآن کے پڑھ کر پھڑکنے کی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم توجہ ہی نہیں ہوئے۔ ہم یہ سمجھے ایصال ثواب۔ ہمارے پاس ایک محاورہ ہے، جیسی نیت، کچھ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جیسی نیت ویسی برکت، جیسی نیت ویسی برکت۔ بچے سے پوچھے کیا بننا چاہتے ہو؟ پولیس والا۔ اچھا پولیس والا بنے گا، اور کیا بننا چاہتے ہو؟ نا مجھے ڈاکٹر بننا ہے جی، مجھے پروگرامر، جی کمپیوٹر پروگرامر بننا ہے، مجھے بننا ہے مجتہد۔ آیت اللہ بروجردی سے پوچھا آغا آپ یہ کیسے مقام پہ پہنچ گئے؟ آغا نے کہا میں علی بننا چاہتا تھا۔
آپ کہیں گے یہ کیا ہے بھائی، کیسا بیٹھے ہوئے، کیا ممبر پہ کہہ رہا ہے علی بننا چاہتا تھا؟ ابھی آپ نے روزے عاشور زیارت پڑھی ہے، اللہم پروردگار احینی حیات محمد و آل محمد و امیتنی ممات محمد و آل محمد، پروردگار محمد و آل محمد جیسا جینا سکھا دے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ان جیسا جینا سکھا دے اور ان جیسا مرنا سکھا دے۔ live like علی غلط ہے، وہاں ہم نے دو اماموں کو دو چیزیں لی ہیں نا، live like علی die like علی، live like حسین die۔ جینا بھی ان کا، مولانا ہم کہاں بن سکتے؟ ہمارے پاس جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا، ممبروں سے ہمیں سلایا گیا، وہ علی ہیں تم نہیں بن سکتے، وہ فاطمہ ہیں تم نہیں بن سکتے، وہ سرکار رسالت میں ہیں تم نہیں بن سکتے۔ قرآن یہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی حیات میں تمہارے لیے اسوہ ہے، ان کو فالو کرو، ان کو امیٹیٹ کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کو امیٹیٹ کرو، امام کہہ رہے ہیں ان کو امیٹیٹ کرو، دعا کہہ رہی ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد دعا ہے اللہم احینی حیات علی ابن ابی طالب، مالک مجھے علی جیسا جینا سکھا دے۔ چونکہ ہم نے الگ کر دیا، جوانوں نے کہا جب الگ ہی ہو گئے تو پوری طرح الگ ہو جاؤ، جو چاہے بدماشی کرو یا علی بولو جنت چلے جاؤ بھائی، ہیں چوری کرو کوئی بات نہیں، دھوکہ دو کوئی بات نہیں، دغل بازی کرو کوئی بات نہیں، خیانت داری کرو کوئی بات نہیں، یا علی کہو جنت جا جا۔ بہت اچھا جملہ ہے فارسی میں، چھ آسان یا علی گفتن چھ مشکل با علی بودن، کتنا آسان ہے یا علی بولا، کتنا مشکل ہے علی کے ساتھ رہنا، با علی علی کے ساتھ رہنا۔ یا اور با میں فرق کیا ہے؟ صرف ایک نقطہ ہٹا دیجئے، اگر با علی آ جائے تو بسم اللہ کا با ہے جی، یہ بسم اللہ کا با کون؟ آپ نے کتنے مرتبہ سنا ہے بسم اللہ کا با کیا ہے؟ بغیر عزم بلندی پہ چڑھ نہیں سکتے، خیال و فکر کی راہوں پر بڑھ نہیں سکتے۔ علی ہیں نقطۂ پر نور بائے بسم اللہ، علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھ نہیں جی، قرآن بغیر علی کے نہیں ہے، تو نقطے ہی نقطے قرآن ہیں، تو علی ہی علی قرآن ہے۔ تو ہمیں پڑھنا چاہیے اس کتاب کو۔ اچھا، کتاب کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سوال ابھرتا ہے، کس سے جواب دیں؟ کون جواب دے قرآن کا؟ ٹائم ہو رہا ہے شاید آپ کو۔ دیکھیے میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور یہ نفسیاتی پہلو ہے، میں 2 منٹ کے لیے خاموش بیٹھ جاؤں۔ ابھی 15 سیکنڈ ہوئے ہیں، یہ عالم سب اللہ۔ دیکھیے بہت اہم بات بتا رہا ہوں، یہ جو 2 منٹ خاموش بیٹھوں گا، مجمع میں ہر ایک آدمی سوچے گا کیا ہو گیا، جو جیسا ہوگا ویسے ہی سوچے گا۔ یہ بچے اسکول میں یاد کر کے جاتے ہیں، وہ سوچیں گے مولانا یاد کر کے آئے تھے مجلس، صفحہ الٹ گیا۔ ڈاکٹر کوئی ہوگا تو بولے گا مولانا کیا پیٹ میں درد ہو رہا ہے جی، اس لیے کہ وہی سوچ رہا ہے۔ اور جو اکاؤنٹنٹ ہیں وہ لوگ سوچیں گے مولانا نظروں کی چکر میں ہیں جی، جو جیسا ہوگا۔ اچھا سب صحیح ہیں؟ ہو سکتا ہے صحیح ہے، صحیح کون ہوگا؟ کوئی جیالہ اٹھے پوچھے مولانا آپ خاموش کیوں ہیں، جو میں جواب دوں گا وہی صحیح ہوگا۔ قرآن آتا گیا سرکار بولتے گئے، قرآن آتا گیا سرکار بولتے گئے، قرآن آتا گیا سرکار بولتے گئے، سرکار اس دنیا سے گئے، قرآن خاموش تھا، جو جیسا تھا ویسی تفسیر کر رہا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
قرآن نے کہا نہ میں اجازت نہیں دوں گا، ایسا نہیں ہے، میں نے ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے۔ ابھی آپ نے حال میں دیکھا سنی بھائی کے بڑے بڑے علماء نے، علامہ طارق جمیل صاحب نے بھی، اور مصباح ٹرسٹ کے مصباح القرآن کے مولانا طاہر القادری صاحب نے بھی، اور لکھنؤ کے بھی حال میں سلمان ندوی صاحب نے بھی دیکھا کہ نہیں، ابھی علم آجی میں کیا قاری یاسین صاحب نے بھی کتابیں رکھ کے اہل بیت اہل بیت اہل بیت، خدا رہا خدا رہا مت چھوڑو۔ یہ سرکار نے غدیر میں یہ کہا، سلمان ندوی صاحب باقاعدہ بتا رہے ہیں، میں نے جزوہ لکھا ہے، 25 اصحاب کم از کم اس نقل کرتے ہیں، کہیں پر کوئی روایت میں سنی کی نہیں، شیعوں کی نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ سرکار نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پھر پریشانی کیا رہا ہے؟ تم بھی پڑھ رہے ہو، میں بھی پڑھ رہا ہوں، فرق کیا ہے؟ اگر تم بھی کہہ رہے ہو من کنت مولا، سرکار نے کہا میں بھی کہہ رہا ہوں، تو کیوں پریشانی ہے؟ جملہ شیعہ بھی سنے اور سنی بھی سنے۔ غدیر اعلان محبت علی کا دن نہیں ہے، اعلان حکومت علی کا دن ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، بہت ہی شرمندہ ہوں، میں بہت ہی چھوٹا انسان ہوں، آئی ایم ویری اسمال، میں بالکل اپنے آپ کو حقیر فقیر سمجھتا ہوں، کوئی طالب علم ہوں، آج بھی علم حاصل کرتا ہوں، آج بھی پڑھتا ہوں، آج بھی حاصل کرتا ہوں، آج بھی ریسرچ کرتا ہوں، اس لیے کہ میں کچھ نہیں۔ لیکن آپ سے گزارش ہے، جو کہہ رہا ہوں میری طرف سے نہیں ہے، دین بول رہا ہوں، اور یہ دین کی جگہ ہے، یہ مقام دین ہے، بے دین کی جگہ نہیں۔ اور جملہ اور سن لیجئے، دین کو دین سے لیجئے، بے دین سے نہیں لیجئے۔ بے دین کبھی تو آپ کو دین دینے والا نہیں ہے۔ اگر دین لینا ہے تو دین سے دیجئے۔ آپ پڑھتے ہیں نا، ابھی آپ کو کمپیوٹر میں ان پٹ جیسا ہوگا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ زحمتوں کو کم کرتے ہوئے آج کا خلاصہ یہ کہ ہماری یہ جو گفتگو ہے مولا کے صدقے سے، وہ یہ ہے کہ اسیسمنٹ، سیلف اسیسمنٹ، اور قرآن یہ کہتا ہے محاسبہ نفس میں انسان اچھی طرح سے واقف ہے، اس کی کیپیسٹی سے واقف ہے، اس کے حالات سے واقف ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصارہ نہیں ہے، بصیرہ، یعنی انسان اپنے نفس سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ کیا کرتا ہے؟ معذرت کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ ہم سب واقف ہیں، اسلام بہتر، مکتب اہل بیت سے بہتر کوئی مکتب نہیں ہے، محرم سے بہتر کوئی محرم نہیں ہے، حسین سے بہتر کوئی اور نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ پریشانی کہاں ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ڈالا گیا، یہ آ گیا، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، مل جائے گا۔ یہ ہے دکھتی ہوئی رگ۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، یا علی بولو جنت چلے جاؤ، یا حسین بولو جنت چلے جاؤ۔ میں مولا علی سے پوچھتا ہوں، مولا کیا اس طرح سے آپ نے کہا ہے؟ مولا حسین سے پوچھا، شب عاشور مولا امام حسین نے اصحاب کو بٹھا کر سنو اچھی طرح سے سنو، اچھی طرح سے سن لو، اگر تمہارا دین یعنی قرضہ کسی انسان سے مربوط ہے، میرے ساتھ شہید ہونے سے بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ دین، میں کیا کروں بھائی، میری بات نہیں ہے، حسین کی بات، میں بات بولوں اپنی تو ہو سکتا ہے۔ جھوٹ، خیانت، دھوکے بازی، اور جب بھی موقع ہوا کائے کے لیے، دو چار روٹی کے لیے، جب انسان دیکھیے، کبھی کبھی آپ سنتے ہیں فوڈ پوائزن ہو گیا،
ابھی ایک مومن بھائی نے کہا کہ میں فلاں جگہ کھایا تھا، مجھے دعا کیجیے، باقاعدہ بیڈ سے اس نے فوٹو بھیجی، میں مولانا میرے لیے دعا کیجیے، خدا انشاءاللہ سب کو مریضوں کو شفا دے۔ کیا ہوا بھیا تم کو، کیا ہو گیا، تم جوان؟ کہ مولانا فوڈ پوائزن ہو گیا۔ اسی طرح سے فکری پوائزن بھی ہے۔ ہم جو ان ایکٹیو ہو گئے ہیں، ہم لوگ عملی میدان سے بھاگ گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فکری پوائزن ہو چکا ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے وائپ آؤٹ کریں، جس کو کہتے ہیں اگر وائرس آ جاتا ہے تو اینٹی وائرس لایا جاتا ہے۔ حسین اینٹی وائرس۔ مجلس حسین کیا، یہ مجلس 1 گھنٹے سے جو پڑھ رہا ہوں میں، یہ کیا میری طرف سے نہیں ہے؟ کیوں روشن ہو رہے ہیں ہم لوگ؟ اس لیے کہ قرآن بول رہا ہے، اس لیے کہ حدیث بول رہی ہے۔ اگر اس کو حقیقت میں اپنی زندگی میں لاؤں، حرام میں نے جس وقت کھایا، آنکھ میں اثر ہوگا، کان میں اثر ہوگا، زبان میں اثر ہوگا۔ جیسے ہی میں نے حرام کھایا، میرے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، میری فکری صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ سب سے بہترین عبادت حلال کمائی، سب سے بڑی عبادت حلال کمائی۔ ہمارے پاس نہیں ہے، سب سے اچھا وہ لوٹو، خوب اس کا لوٹو، اس کا لوٹو، قوم کا لوٹو، ان کا لوٹو، اس کے بعد بڑا گھر بناؤ، ماشاءاللہ لکھ دو، دعوت کرو، سب لوگ دعوت کھا کے کہیں گے او بہت بڑا مومن ہے۔ ارے بھائی یہ لٹیرا ہے، یہ حرام کھلایا ہے۔ جی توجہ، بہت اچھا، اچھی طرح سے سمجھیے۔ میں نے پڑھا تھا ابھی شریعت الحسین میں، جی رشوت عام ہے یہاں پہ پاکستان، ہر جگہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں وہ رشوت۔ وادی حسین ہے نا بھائی، بس میں آخری جملہ کر رہا ہوں، وادی حسین ہے نا، جاتے ہیں نا آپ لوگ قبرستان، جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ دفن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں قبر میں رکے ہوئے لوگ، بعض چھوٹے چھوٹے کیڑے آ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں لوگ؟ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ تو اب قبر میں کوئی کیڑا نہیں ہے، پھر اندر سے بچھو کہاں سے آ گئے؟ اندر سے سانپ کہاں سے آ گئے؟ بچھو سانپ میں لے کے گیا ہوں، اس نے رشوت دی ہے، جیب میں نے بچھو ڈالے ہیں۔ وہ رشوت جو دیا اس کے باپ کا نہیں ہے، کسی مزدور کی مزدوری کم کیا ہے۔ توجہ بہت اچھی طرح، اسی طرح سے آپ کو حرام دیا ہے۔ جب حرام دیا ہے تو حرام کے کھانے کا اثر ہمارے دیکھنے بھی ہوگا، سننے بھی ہوگا۔ ظالب امانی نے پوچھا مولا آپ اس طرح سے عبادت کرتے ہیں، کیا آپ نے اللہ کو دیکھ لیا ہے؟ مولا نے کہا اللہ کو نہ دیکھا ہوتا تو کبھی کرتا ہی نہیں تھا۔ لم اعبد ربن، ایسے خدا کو میں عبادت ہی نہیں کرتا، ایسے اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھتا نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ پریشان ہو گئے، قرآن کہتا ہے کہ اس کو اللہ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، مولا کہہ رہے ہیں دیکھتا ہوں۔ مولا نے کہا سنبھل، یہ آنکھ نہیں دل کی آنکھ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب سمجھ میں آیا کربلا میں ان لوگوں نے کیا دیکھ لیا تھا۔ 72 30 ہزار، 72 30 ہزار۔ سن لیں جو لوگ گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں وہ لوگ سن لیں، جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ سن لیں۔ 72 30 ہزار کیا جواب ہے؟ کم مومن کثرت منافق پر۔ توجہ، مومنین کم، منافقین کی کثرت، مگر کامیاب۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کربلا کا رزلٹ کیا ہوا؟ مومنین کم، کثرت منافقین۔ مسلمان تھے، مسلمان کیسے مسلمان تھے؟ منافق تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ کفار سے زیادہ جن پر عذاب ہے اس کس کو ہے؟ منافقین کو سب سے زیادہ، اس لیے کہ اندر آ کے برباد کیے۔ تو کربلا کا رزلٹ میرے نوجوانوں، 72 کی کامیابی 30 ہزار پر نہ، 30 لاکھ پر، 30 کروڑ پر، 30 بلین پر، قیامت تک۔ تو معلوم ہے میری زندگی کی کامیابی، جتنا میں حق کے ساتھ رہا ہوں میری وہ زندگی کامیاب ہے۔ جس وقت میں حق سے ہٹا ہوں وہ زندگی ناکام ہے، اس لیے کہ نفاق کی زندگی ہے۔ اور اس زندگی کا سمجھنا
مولا ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اگر ہمیں 70 بار، اس کے بعد 1000 بار، اس کے بعد 70,000 بار مارا جائے، پھر جلایا جائے، پھر کہا جائے، پھر مارا جائے، پھر جلایا جائے، پھر کہا جائے، تب بھی آپ کا ہم ساتھ نہیں چھوڑیں۔ یہ ہے حلال کا اثر، یہ ہے دین کا اثر۔ اگر اس مقام پر انسان پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے دنیا اور آخرت کامیاب ہے، وہ کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ 2 جملے انشاءاللہ خدا انشاءاللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ اور آج کا جو دن ہے سب سے زیادہ مصیبت کا دن اہل حرم کے لیے آج کا دن۔ غور کریں آج کا دن کتنا خطرناک۔ نہ عباس، نہ علی اکبر، نہ قاسم، کل پورا گھر تھا۔ مولا حسین کے مصائب میں آپ نے سنا ہوگا، اسے عاشور میں جنگ کے میدان میں مولا نے، چونکہ اکیلے جنگ کر رہے تھے، کوئی نہیں تھا امام حسین کے ساتھ، تو جنگ کرتے کرتے ایک ایسا مقام بنائے تھے جس کو کہتے ہیں سینٹر پوسٹ۔ وہاں پر جو خیام سے پہلو میں تھا، گھمسان کی جنگ لڑتے لڑتے وہاں پر آ جاتے تھے، پھر آواز بلند سے کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، بلند بلند آواز سے، یعنی زینب پریشان نہیں ہونا، ام کلثوم پریشان نہیں ہونا، بیویوں پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ صبح سے جو جنگ کرتا تھا اندر بیویوں کو اطلاع دینے والا تھا، اب حسین جنگ کر رہا، اطلاع اندر دینے والا کوئی نہیں ہے، اب حسین کا کام ہے۔ گھمسان کی جنگ کرتے تھے، واپس آتے تھے اس مقام پر، پھر لا حول ولا، گھبراؤ نہیں میں ابھی زندہ ہوں۔ اب میں ایک جملہ کہوں، جب یہ آواز بند ہو جائے تو بیویوں کا کیا ہوگا؟ مصائب کوئی ندرت مصائب میں نہیں چاہیے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جس میں ہمیں رونا احساس کا نام ہے۔ میں ایک بات ہمیشہ سے کہتا ہوں، آج کے دن کے لیے امام حسین کو ہر مصیبت قبول تھی۔ نانا آپ کے دین کے لیے آپ بتائیے کیا کرنا، میں ایک دوسرے ڈھنگ سے بتا رہا ہوں، بتائیے کیا کرنا ہے مجھے، گھر کو چھوڑنا چھوڑ دوں گا، آپ کے مزار کو چھوڑنا چھوڑ دوں گا، ماں کے مزار کو چھوڑنا چھوڑ دوں گا، بتائیے کیا کرنا ہے، مکہ چھوڑنا چھوڑ دوں گا، مدینہ چھوڑنا چھوڑ دوں گا۔ اب آئی ایسے میرے اصحاب کسی کو نہیں ملے، اچھا ان اصحاب کو دینا ہے دے دوں گا، اور جوان علی اکبر کو دے دوں گا، قاسم کی پامال لاش اٹھاؤں گا، عباس کے شانے اٹھاؤں گا، علی اصغر کو ہاتھوں میں لوں گا، حسین سب کر ہر چیز قبول ہے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ آپ کے دین کی وفاداری کے لیے میں اپنی جان دے دوں گا۔ میرے لیے مشکل ہے زینب کی چادر۔ صلی اللہ علیہ یا ابا، سب سے مشکل مرحلہ حسین کا سب سے بڑا مصیبت مولا حسین کی کون سی؟ یہی مصیبت ہے، بی بی کی چادر۔ میری بہنیں بیٹیاں سنیں، عاشور کے بعد کسی کا سر کھلا نہ رہے۔ زینب اگر زینب کی ماننے والی ہو، کبھی علم عباس کے سامنے کھلے سر نہ جائیں، نامحرم لڑکا وہاں پر نہ ٹھہرے، اس لیے کہ عباس کا علم ہے، پاسبان حرم ہے۔ خیال رکھو، دین کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ جملہ سنو، تاریخ میں ہے کہ امام حسین جب عباس کی آواز پہ گئے
تو دو کام حسین کے تھے، آگے بڑھتے تھے پیچھے دیکھتے تھے، آگے بڑھتے تھے پیچھے دیکھتے تھے۔ پیچھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب تک خیام کی حفاظت کرنے والا عباس تھا، اب کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہیں اٹیک نہ ہو جائے۔ یہ 30,000 کی فوج آج جی ہمارے ہاں سسٹم کیا، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ کسی کا انتقال وہاں پرسے کے لیے جاتے ہیں، جو جیسا ہوتا، خدا نہ خاصا کسی کے گھر میں جوان کی میت ہو، پرسہ کیا دیں بھائی؟ کبھی ہمارے زبان سے تو کچھ نکل ہی نہیں سکتا، سینے سے لگا دینا ہے، رونا ہے، بھیا صبر کرو، کہ بول بھی نہیں سکتے، نوجوان گیا ہے، مگر اس گھر کو پرسہ کیسے دیں؟ منہال کہتے ہیں کہ میں گیا مولا کے پاس پرسہ دینے کے لیے، کربلا کے واقعے کے بعد مولا کے پاس گیا اور مدینے میں داخل ہوا، بنی ہاشم کے محلے میں، اور مولا کے بیت الشرف کے پہلو سے گزر رہا تھا، پرنالے سے پانی گر رہا تھا۔ میں نے ابا کو سمیٹا، کسی نے کہا منہال یہ پانی نہیں ہے، تیرا مولا رو رہا۔ منہال یہ تیرا مولا رو رہا ہے۔ منہال پریشان ہو جاتے ہیں، پر نالے سے پانی گر رہا، یہ آنسو اتنے کہاں سے بھائی؟ چھت پر جاتے ہیں، کیا دیکھے وضو کے لیے پانی رکھا ہوا ہے۔ ارے وہ بیٹا کیسے بھول جائے گا بیٹا، جب کبھی پانی پینا، پانی جب بھی آتا تھا کربلا کی طرف رخ کرتے تھے، یا بتا قتیل العطشان، اے میرے پیاسے بابا۔ اجرکم علی اللہ، پانی سامنے، وضو کا مولا رو رہے ہیں، اتنا گریہ کیا کہ پانی مضاف میں تبدیل ہو گیا، پانی پھینک دیا گیا۔ سنبھل کے بیٹھے منہال، تسلی کے جملے کہنا چاہتے تھے، تشفی دینا چاہتے تھے مولا کو۔ بہت ہمت کر کے مولا کب تک روئیے گا؟ مولا کب تک روئیے گا؟ مولا پہلو بدلے، منال تو نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے 12 بیٹے، ان میں سے ایک بیٹا جدا ہوا تھا، جانتے تھے یوسف زندہ ہے، اتنا رویا، قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهَا، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ منال میرے سامنے میرا پورا گھر برباد ہو گیا۔ جزاکم ربکم، جزاکم ربکم، میرے سامنے میرا پورا گھر برباد ہو گیا، میں نہ روؤں تو کون رو؟ منہال بھی بیٹھتے ہیں، روتے ہیں روتے ہیں، مگر پھر بھی خواہش دل میں یہ آتی ہے کہ مولا کو پھر بھی چند جملے کچھ کہنا چاہیے، تشفی کے، تسلی ملنا چاہیے۔ مولا آپ کے گھرانے کا طریقہ ہی یہی ہے، آپ لوگ تو یہی فرمایا کرتے ہیں، شہادت بڑا شرف ہے، بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے۔ مولا پہلو بدلے، شہادت شرف ہے ماں بہنوں کا۔ اب سمجھو، مولا امام حسین کے بعد سید سجاد کے مصائب سمجھو۔ سید سجاد بازاروں میں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدایا پروردگارا، ہمارے آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے۔ پروردگارہ ہمارے لقمے کو حلال کر دے۔ پروردگارہ اگر حلال کھا رہے ہیں تو ہماری آنکھوں میں روشنی عنایت فرما۔ پروردگارہ قرآن و اطرت سے ہمیں جدا نہ کرنا،
پروردگارہ پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو جنہوں نے التماس دعا کہا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار امام جگہ عنایت فرما، مراج رہبر کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما۔